ہجرت کی رات، مشکل ترین رات، حضور کے آگے، حضور کے ساتھ، حضور کے دائیں، حضور کے بائیں یہ کون چل رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لائے، آپ نے دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آپ جب باہر آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے ہم یہاں سے باہر آئے ہیں کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہم آئیں گے۔ کتنی شان ہے، حضور نے کتنا مرتبہ اور کتنا مقام ان کو دیا۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرے دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم ہوگا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ہے آپ کا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا، حضور جب ہجرت کی رات چلتے ہیں نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی دیر آگے، پھر تھوڑی دیر پیچھے، تھوڑی دیر دائیں، پھر تھوڑی دیر بائیں۔ بڑی عجیب بات لگتی ہے ظاہراً، بھئی یہ کیا ہے، تھوڑی دیر آگے، تھوڑی دیر پیچھے، دائیں بائیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور پوچھتے ہیں صدیق اکبر کیا مسئلہ ہے، کیوں آج ایسے چل رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ اصول یہ بنتا ہے، ویسے بتا رہا ہوں، اصول یہ بنتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں وہ آگے آگے چلے، ہم پیچھے پیچھے چلے، وہ آگے آگے چلے، ہم پیچھے پیچھے چلے۔ اب یہ کیا ہے؟ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، حضور میری کیا مجال کہ میں آپ سے آگے چلوں، میری کیا مجال، میری کیا اوقات میں آپ سے آگے چلوں۔ حضور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آتا ہوگا، حضور میں آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دائیں طرف سے آتا ہوگا، حضور میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بائیں طرف سے آتے ہوں گے دشمن، حضور میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پیچھے سے دشمن آ رہا ہوگا، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں جب کوئی دشمن آئے وہ جب حملہ کرے تو پہلے مجھ پہ حملہ کرے، بعد میں آپ تک۔ یہ محبت کا کیا انداز تھا، محبت کا کیا انداز تھا۔ جب خیال آتا ہے کہ دشمن جس طرف سے آتا ہے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں، جس طرف خیال آتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا طریقہ کار۔ اور آپ آقا سے اس قدر محبت کرتے تھے نا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کے دل کی بڑی خواہش کیا ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میرے پاس کوٹھیاں ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس بنگلے ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس گاڑیاں ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس نوکر چاکر ہو، کوئی کہتا ہے میرا بڑا مرتبہ ہو۔ آپ سے پوچھا گیا سیدنا صدیق اکبر سے کہ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی خواہش تمنا کیا ہے؟ تو آپ آگے سے فرماتے ہیں میری اگر تمنا پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میری تمنا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے نظر میری ہو، چہرہ والضحیٰ سامنے ہو، میری خواہش یہ ہے کہ میں بس اس کو دیکھتا ہی رہوں اور دیکھتا ہی رہوں اور دیکھتا ہی رہوں۔ یعنی میری خواہش کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ چہرہ حضور کا سامنے ہو، میں بس اس کو دیکھتا ہی رہوں۔ حضرت یہ ہجرت والا واقعہ بڑا لمبا ہے، میں شارٹ کر کے نا آپ کو چند پوائنٹ شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ چلتے ہیں، جب غار کے قریب پہنچتے ہیں نا تو اصول یہ بنتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ پہنچے تو بزرگ آگے اور جو ساتھ دوسرا بندہ ہے وہ پیچھے۔ لیکن جب غار کے اندر پہنچتے ہیں نا تو آپ عرض کرتے حضور آپ رک جائیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور اس لیے پتہ نہیں غار کی صورتحال اندر سے کیا ہوگی، غار کیسی ہوگی، غار کیسی ہوگی۔ حضور پہلے میں اندر جاتا ہوں، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر گئے، آپ نے غار کی پلیتی کو دور کیا،
غار کو پاک کیا، غار کو صاف کیا۔ جب غار کو صاف کیا، غار کو پاک کیا، تو عرض کی حضور اب اس غار میں جلوہ گر ہو جائیے، اب اس غار میں آپ تشریف لے کے آ جائیے۔ تو حضور اس غار میں آگے، اس سے ایک بہترین نقطہ سمجھاتا ہے، کوئی بندہ جب دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بٹھا لیتا ہے، وہ بندہ آپ نے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتا ہے، تو جب اس بندے کے دل کی پلیتی کو، اس بندے کے دل کی پلیتی کو سیدنا صدیق اکبر جب دور کریں گے، تو آپ خود عرض کریں گے حضور اس مومن کے دل میں آپ بھی جلوہ گر ہو جائیں گے۔ تو حضرات پھر حضور سے جب آپ عرض کریں گے تو حضور ضرور اس دل میں جلوہ گر ہوں گے جس دل میں سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ آج عوام کے اندر بڑی عجیب باتیں پائی جاتی ہیں، لوگ آپ کی شان میں، شان کیا، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ آپ کے بارے میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ رب نے فرمایا، اور آپ کا تذکرہ آپ کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود لوگ باتیں کرتے تھے کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کو امام مقرر فرمایا، امام مقرر فرمایا، اور آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ شان ہے آپ کی۔